بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حدیث سے متعلق، روایت سے متعلق جو علوم و فنون ہیں اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. پچھلی نشست کے اندر اس کا پہلا حصہ ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر اس کا دوسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ اس سے متعلق کہ حدیث سے متعلق کون سے ایسے علوم و فنون ہیں، اور اس کے ذیل میں گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ روایت کی، یعنی حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے، اور خبر کی ہم نے مختلف اقسام پڑھی تھی. بنیادی طور پہ اس کی دو بڑی قسمیں تھیں، اور ایک خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد. پھر خبر واحد کی آگے مختلف تقسیمات تھیں. یہ دو جو تقسیمیں ہیں یہ ہم نے گزشتہ ہفتے ان کو ڈسکس کیا تھا، راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اقسام اور راویوں کے احوال کے لحاظ سے اقسام. اور انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر ہم یہ بقیہ جو تین تقسیمات ہیں ان کو دیکھیں گے، منتہا کے لحاظ سے، اور سقوط راوی کے لحاظ سے، راوی کے سقوط یا عدم سقوط کے لحاظ سے، اور اسی طرح سے اس کے جو ادائیگی کے جو صیغے ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس کی کیا اقسام ہے. خبر واحد کی منتہا کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اس کی خبر مرفوع. خبر مرفوع منتہا کا مطلب ہے کہ جو اس کا اینڈ ہے، اس کی جو انتہا ہے وہ کہاں پہ ہو رہی ہے، اس کا اصل آپ یوں کہہ لیجیے کہ جہاں سے وہ خبر نکل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اینڈ سے مراد ہے یعنی اس روایت کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے. تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، آپ کا قول فعل، کوئی بات جو ہے وہ نقل کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبر پہنچ رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خبر مرفوع. یہ آپ نے بکثرت سنا ہوگا، یہ مرفوع روایت ہے. تو یہ مرفوع روایت سے یہی مراد ہے کہ جس کی سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یا آپ کا کوئی فعل مبارک جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہو. اور اسی طرح سے دوسری قسم ہے خبر موقوف. خبر موقوف کے اندر ایک سٹیپ نیچے، یعنی صحابی کا قول یا فعل جو ہے وہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی انتہا وہ صحابی پر ہو جاتی ہے. اور اس کی تیسری قسم ہے خبر مقطوع، کہ جو تابعی تک پہنچے، جس میں کسی تابعی کا قول فعل وغیرہ ذکر کیا جائے، اس کو خبر مقطوع کہتے ہیں. تو منتہا کے لحاظ سے خبر کی تین یہ قسمیں ہیں: خبر مرفوع، خبر موقوف، خبر مقطوع. یہ بکثرت جو ہے یہ الفاظ یعنی جب بھی کسی حدیث کے حوالے سے ہم وہ پڑھتے ہیں نا، تو حدیث کی جہاں پہ صحت، اس کی تصحیح تضعیف وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں بکثرت یہاں پہ اس طرح کے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ مرفوع میں تو صحیح نہیں ہے لیکن موقوف کے طور پہ یہ صحیح ہے. یعنی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک ہی بات ایک صحابی سے بھی منقول ہوتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی حدیث کے اندر آیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابی تک جو پہنچنے والی سند ہے وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے چینل سے جو بات حدیث مرفوع سے وہی بات اگرچہ معلوم ہو رہی ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی اس کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو محدثین یہ واضح کر دیتے ہیں کہ موقوفاً جو ہے روایت یہ اصح ہے بنسبت مرفوع روایت کے. تو یعنی یہ الفاظ اور اصطلاحات بکثرت استعمال ہوتی. اس کے بعد آگے ہے کہ سند کے اندر کسی راوی کا ساقط ہو جانا، گر جانا یا نہ گرنا. ٹھیک ہے نا، سقوط راوی
یا عدم سقوط کے لحاظ سے خبر واحد کی مختلف اقسام ہیں. تقریباً مشہور جو ہے وہ 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اگر تو اس پوری سند کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ گرا ہوا نہ ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی وہ سند جو ہے وہ اس میں ہر راوی یعنی ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خبر متصل. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو یا کسی، بس ویسے ہی اگر کسی بھی روایت کے اندر، چاہے وہ موقوف روایت ہو، وہ مقطوع روایت ہو یا مرفوع ہو، اگر اس کی سند کے اندر کوئی بھی راوی گرا ہوا نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خبر متصل. اور اگر اس کی سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو اور اس سند تک کوئی راوی بھی نہ گرا ہوا ہو تو اس کو خبر مسند کہا جاتا ہے. یعنی مرفوع روایت ہی ہوتی ہے، مسند جو ہے نا یہ مرفوع روایت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مرفوع روایت مسند بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ خبر اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہو تو وہ مرفوع ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس مرفوع روایت کے اندر کوئی راوی گرا ہوا ہو. تو اگر کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے تو اس کو ہم، یعنی وہی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خبر متصل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہو تو اس کو خبر مسند کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس پوری سند کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی راوی گرا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں اتصال نہیں ہے، یہ خبر منقطع ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہیں سے بھی اگر انقطاع آ گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر منقطع. پھر یہ ایک طرح سے خبر منقطع ہی کی آگے یہ 3 قسمیں ہیں، لیکن چونکہ اس کو سقوط راوی کے لحاظ سے اس کو مرکزی انہی اقسام کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے نمبرنگ تو ان کی ہے لیکن ان کو انڈینٹ کر کے میں نے لکھا ہے تاکہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ خبر منقطع ہی کی ایک طرح کی یہ تقسیم ہے. اگر تو کسی حدیث کے بالکل اس کی ابتدا کا مطلب ہے کہ جو اس کا اپنا لوئر اینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں سے راوی کوئی اپنی سند کا آغاز کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اگر اس کی سند کے بالکل شروع میں یعنی نچلے حصے میں، سند کا نچلا حصہ یعنی جہاں سے راوی آغاز کرتا ہے، اگر بالکل شروع سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں تو اس وہ جو انقطاع شروع میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خبر معلق. یعنی گویا وہ ایسے ہی ہے کہ بالکل آغاز سے ہی وہ ایک راوی جو ہے وہ اپنے یعنی استاد سے براہ راست نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک روایت نقل کر رہا ہے ایک دو واسطوں کو وہاں سے حذف کر کے، تو یہ خبر معلق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی گویا وہ جیسے چھت سے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو، یعنی اس راوی کی بھی ایکسیس میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد صاحب سے وہ براہ راست وہ نقل کر سکے، یا کوئی ایسے اس نے سنا ہی نہ ہو یا سنا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا نام ذکر نہیں کر رہا، کوئی بھی وجہ ہے، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. لیکن اگر سند کے درمیان میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہیں تو اس کو موزل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث موزل. اور اگر سند کے آخر سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، کوئی کڑی مس ہو، تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے. حدیث کی اقسام میں یہ جو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ اس کی شہرت ہے، کیونکہ اس کا بہت سی احادیث ایسی ہیں جو مرسل ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کی حیثیت متعین کی جاتی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کو اس سے کوئی حکم ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیونکہ بسا اوقات ایک تابعی
وہ ایک روایت بیان کر رہے تھے براہ راست اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول فعل کوئی ارشاد مبارک وہ نقل کر دیتے ہیں، یعنی گویا انہوں نے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہے وہ حدیث مرفوع، لیکن صحابی جو ہے وہ تابعی کا اپنا تابعی جو ہے وہ صحابی کا واسطہ چھوڑ دیتے ہیں براہ راست۔ مثال کے طور پہ امام حسن بصری یہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ یا حضرت سعید ابن مسیب مثلا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تابعین ہیں، تو اخیر سے راوی وہ چھوٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر انقطاع ہے، لیکن وہ انقطاع آخر میں ہے، اس لیے اس روایت کو ہم کہیں گے مرسل۔ مراسیل کے اوپر جو ہے نا وہ الگ سے کتابیں وغیرہ بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں ان میں خبریں، بلکہ آگے اس کی اگلی اگلی قسم بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ ساتویں قسم ہے اس کی مدلس۔ مدلس اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ مدلس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ روایت جس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ اپنے شیخ کا نام یا ان کا واسطہ جو ہے وہ چھپا دیتا ہے، ذکر ہی نہیں کرتا، یا ان کو غیر معروف نام سے ذکر کر دیتا ہے روایت کے اندر، اس کو تدلیس کا عمل کہا جاتا ہے، اس کا پہلے بھی تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ تو اور ایسی روایت کو مدلس کہتے ہیں۔ تو مدلس کے اوپر بھی الگ سے کتابیں وغیرہ موجود ہیں کہ مدلسین کون ہیں، مدلسین کون ہیں، اور ان کا کیا احکام ہے، اور تدلیس کی کتنی انواع ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں یہ جو سقوط راوی کے لحاظ سے آ، جو ہوتی ہیں اقسام وغیرہ ہم نے پڑھی ہیں، ان میں جو خبر متصل ہے، خبر مسند ہے، یہ تو بلا شبہ ظاہر ہے کہ یہ ٹھیک ہے، خبر مقبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو لیا جائے گا اور اس سے احکام وغیرہ اور جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اس سے ان کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ خبر منقطع، معلق، معضل، مرسل اور مدلس، یہ ان کو نارمل نارملی جو ہے وہ خبر مردود کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس کو یوں ہی ویسے ہی قبول نہیں کر لیتے علی الاطلاق، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی سند کے اندر انقطاع ہے، ان تمام کی اسناد کے اندر۔ البتہ ان میں سے جو مرسل روایت ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، مرسل اور مدلس۔ مرسل روایت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو ارسال کسی صحابی کی طرف سے ہو، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی واقعہ ذکر کر رہی ہیں کہ جو واقعہ ان کی عمر سے پہلے کا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آغاز اسلام کا کوئی واقعہ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی پیدائش جو ہے وہ مکی دور کے اخیر کی ہے، جس سال وہ مسلمان آ، وہ سے شیب ابی طالب سے نکلے تھے اس سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے۔ تو یعنی اس طرح سے جو صغار صحابہ ہیں یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کوئی واقعہ نقل کرتے ہیں جو ان سے پہلے گئے، تو لازمی بات ہے کہ آ، انہوں نے کسی بڑے صحابی سے سنا ہوگا، تو ارسال کا یہ جو درجہ ہے جس میں ایک صحابی کا کی طرف سے ارسال پایا جاتا ہے وہ تو بغیر کسی شک و شبہ کے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ انہوں نے براہ راست وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہو، نہ بھی ہو تو صحابہ چونکہ عادل ہیں اس لیے وہ جو بھی واسطہ ہوگا ظاہر ہے وہ کسی عادل کا ہے۔ لیکن جو نیچے تابعی کا ارسال ہے اس کے بارے میں بھی جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ بڑے محدثین ہیں، تابعین جلیل القدر تابعین ہیں، ان کا ارسال مقبول ہے، حضرت حسن بصری، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت سعید ابن جبیر وغیرہ، یہ جتنے بھی حضرات ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ارسال جو ہے وہ مقبول ہے، اگر یہ مرسلن روایت بھی کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔
البتہ اگر صغار تابعین ہیں تو معلوم نہیں ہے کہ درمیان میں ایک واسطہ ہے، زیادہ ہے، یا اس سے نیچے والا کوئی طبقہ ان کی طرف سے ارسال ہوتا ہے، تو وہ روایت جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی تا وقت کہ اس کی پوری سند جو ہے وہ جو جو کڑیاں وغیرہ ہیں اس کے اندر سے وہ معلوم نہ ہو جائے اور ان کی تحقیق نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے مدلس روایت کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ تدلیس کس کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر تدلیس کسی یعنی ثقہ کی طرف سے ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی تدلیس جو ہے وہ معتبر، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ تدلیس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ مدلس جو ہوتا ہے نا اس کی روایت، یعنی جو مدلس ہوتی ہے اس میں عنعنہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ مدلس کی روایت میں عنعنہ، یعنی عن سے روایت کرنے کو عنعنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے اتصال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عن کے اندر بڑے ایزیلی جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی کڑی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابہام ہوتا ہے نا، فلاں فلاں سے انہوں نے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی راوی یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا یا انہوں نے ہمیں بتایا، یا پھر وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، تو ان کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔ ویسے مدلس جو ہے وہ اگر وہ سما کی تصریح کر دے یا کہیں، تو وہ روایت قبول ہوتی ہے۔ ذرا 1 منٹ جو ہے وہ پاس کیجیے گا۔ جی استاد جی۔ جی فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ جو مدلس روایت ہوتی ہے اس میں اگر انا انا جو ہے جو راوی ہے وہ انا انا سے روایت کر رہا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن اگر وہ سما ثابت کر دے تو قبول ہے۔ تو سچی اگر وہ سما ثابت کرے گا اگر راوی، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ جس سے سن رہا ہے اس کا نام ذکر کرے گا نا، تو پھر وہ مدلس کیسے ہوگی روایت؟ ہوں۔ بالکل یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے شاید پیچھے کسی سبق کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ تدلیس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات مخفی طور پہ بھی کسی راوی کا غیر معروف جو ہے وہ نام یا غیر معروف کنیت یا اس کا کوئی لقب وغیرہ ذکر کر کے وہ تصریح تو کر دے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا اس میں خفا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصل تو حکم جو ہے نا یہ مدلس کا ہے کہ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہے۔ وہ تو ضمن میں بات آ گئی کہ مدلس روایت کا جب حکم ہم بیان کرتے ہیں تو ضمن میں یہ بات، وگرنہ اصل تو یہ مدلس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اگر سما سے کرے تو وہ مقبول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ واضح طور پہ کوئی واضح نام لقب یوں ذکر کر کے اپنی صنعت کا اتصال اوپر تک وہ کرتا ہے، تو وہ روایت تو مقبول ہوگی، وہ مدلس نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں۔ ہلو؟ نہیں جی جی واضح نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ اصل حکم جو ہے وہ میں نے مدلس کا ذکر کیا ہے کہ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جو عام طور پہ اپنے راوی، اصل میں مدلسین جو ہے نا وہ معروف ہیں، یعنی ان کی باقاعدہ طور پہ کتب رجال کے اندر تصریح کی گئی ہے کہ فلاں فلاں راوی تدلیس کرتا ہے، تو اس کی روایت کو ایسی روایات کو کہا جاتا ہے مدلس۔ اور اس کا حکم یہ ہے مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہے، یعنی اس کا وہ اگر عن سے روایت کرے گا تو اس کے اندر یہ شبہ موجود ہے کہ اس نے اس میں سے کوئی کڑی جو ہے وہ مس کر دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کی روایت تبھی لی جائے گی جب وہ باقاعدہ تصریح کرے گا، اور اس تصریح کرنے کے اندر بھی اگرچہ بعض ایسے مخفی طریقے سے تدلیس کر لیتے ہیں کہ واضح نام کی بجائے غیر معروف نام ذکر کر دیا، تو وہ اتصال تو پایا گیا لیکن وہ روایت پھر بھی مدلس رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جاتی، پیچھے ہم نے آیا نا اسماء
الکنا وغیرہ، جہاں پہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کو جاننا کیوں ضروری ہے، تو اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ غیر معروف نام کے ذریعے سے گویا یہ، کیونکہ اگر معروف نام ذکر کیا تو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شیخ جو ہے وہ تو ضعیف ہے، میری سند میں اگر کوئی آئے گا تو کوئی روایت نہیں لے گا، تو اس کے ضعف کو چھپانے کے لیے اس کی غیر معروف کنیت ذکر کر دی۔ تو اصل یہ حکم جو میں نے بیان کیا نا وہ مدلس کا ہے، مدلس کا عنانہ قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی ابھی بھی کہ نہیں؟ جی جی، ہو گئی بات ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہور ہے کہ وہ مدلس ہے، لیکن جی اگر کوئی روایت اس کی سماع سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر حدثنا یا اخبرنا کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو پھر وہ روایت ہم اس کی لے سکتے ہیں، ہاں، اور ظاہر انا بات انا ہے۔ والی روایت میں ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ تو مدلس ہے ہی نہیں روایت نا، جس کے اندر وہ تصریح آ گئی وہ تو نہیں، مدلس روایت نہیں ہے۔ لیکن اگر آگے ساتھ کوئی غیر معروف نام آ رہے ہاں ہیں تو پھر بالکل، تب ہم کہیں اس گے۔ میں تدلیس ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تدلیس کی کئی قسمیں ہیں، یہ ہم نے شاید پیچھے کہیں ڈسکس کیا ہے، تدلیس کی اقسام۔ جی ٹھیک ہے۔ تو تیسری اچھا تقسیم، سر، جی اچھا ایک اور بات ہے اس میں کہ جیسے ہم تو یہ ایسے کرتے ہیں نا کہ جیسے مدلسین جو ہیں وہ تو مشہور ہیں اور وہ کتابوں میں درج بھی کر دیا گیا، اور جیسے ابن حجر کی کتاب ہے طبقات المدلسین، تو انہوں نے 4 طبقات اس میں ذکر کیے ہیں، اگر وہ تھرڈ اور فورتھ میں سے ہے تو ہم ٹوٹلی اس کا انانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا، یعنی ایک آسان وہ، یعنی تدلیس بھی ہر راوی کی من جو کثیر المدلسین ہیں تدلیس ہے جی ان بالکل کو نہیں کی بالکل، جائے گی، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے، صحیح آپ نے سمجھا ہے کہ یہ تدلیس کے اندر بھی آگے اس کی کئی اقسام ہیں۔ تو بہت سے راوی ہیں جو جن پہ یعنی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ذرا زیادہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کی تدلیس کے اندر وہ بڑی گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے تو یعنی وہ جو آپ نے فرمایا نا، یہ شاید پیچھے جہاں پہ بھی یہ موضوع آیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے اب، کہ 2 3 لیکچرز پہلے اس میں ہم نے شاید یہ تدلیس کی انواع کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہوں، جی اچھا، تو اس کے بعد آگے تیسری تقسیم صیغہ ادا کے لحاظ سے جو ہے وہ حدیث کی آ، آ، کئی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، معروف قسمیں جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو ہے خبر معن، ٹھیک ہے، یہ عن کے ذریعے سے جو روایت کی جانے والی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ حضرت امام مالک جو ہیں، وہ امام نافع سے ذکر کریں، امام نافع جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، اور وہ پھر آگے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عن سے کی جانے والی جو روایت ہے اس کو خبر معنعن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری قسم اس کو خبر مؤنن کہا جاتا ہے، اس میں انا ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے نا، مثلا یوں ہی کسی روایت کے اندر امام مالک یوں کہیں کہ عن مالکن، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان نافع مولى ابن عمر قال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم، یہ خبر معنعن اور خبر مؤنن، ان کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر معنعن جو ہے یہ عام حالات میں تو قبول کی جاتی ہے، خاص طور پہ تابعین کے طبقے کے اندر، تو اس طبقے تک تو خبر معنعن جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کا تدلیس کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا۔ لیکن جب سے پھر تدلیس شروع ہوئی صغار تابعین کے طبقے سے، تو اس کے بعد سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ جو مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہے، تو پھر خبر معنعن کے اندر یہ اس میں
اتصال دیکھنے کے لیے اس یعنی لقاء کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعتاً شاگرد کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہے، یا اپنے، یا کم از کم افضل تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ملاقات ثابت ہو، اگر ملاقات ثابت نہیں ہے تو کم از کم ملاقات کا امکان ضرور ہو۔ یہ محدثین کے ہاں یعنی یہ دو معیارات جو ہیں وہ خاصی ان کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے، اور شروع میں مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کے قائل تھے کہ امکان لقاء کافی نہیں ہے، بلکہ واضح طور پہ کم از کم ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی شرط کے مطابق ہی اپنی صحیح کے اندر، اپنی جامع کے اندر جو ہے وہ ساری روایات وغیرہ لی ہیں۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امکان لقاء بھی کافی ہے، یعنی معاصرت ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اس سے مل سکتا ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ چاہے تو صرف اس ایک فرق کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مرتبے کے اندر ایک سٹیپ نیچے آ گئی ہے۔ تو لیکن بہرحال کم از کم امکان لقاء، ورنہ ثبوت لقاء اگر ہو تو پھر عنعنہ قبول کیا جاتا ہے، وگرنہ عمومی طور پہ اس کی عن کی جو روایت ہے، خاص طور پہ صغار تابعین کے طبقے کے بعد سے، یعنی اس سے پیچھے اگر وہ، تو اس میں اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر تحقیق سے پتہ چل جائے کہ روایت یہ اس میں اتصال ہے، امکان لقاء ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری یعنی صحیحین کے اندر بھی بہت سی روایات ہیں جو معنعن، جس میں خبر معنعن ہے۔ اسی طرح سے خبر مؤنن کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ خبر مؤنن جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ عن والی روایت میں تو صرف عن کا لفظ ہوتا ہے، لیکن خبر مؤنن میں جو انا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آگے صیغہ ادا کے اندر کوئی اضافہ بھی ہوتا ہے، انہو قال، انہو سمع وغیرہ، یا انہو اخبرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اس میں کچھ توضیح زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس میں اگر آ، یعنی بسا اوقات وہ روایت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محدث وہ جو انا کے ذریعے سے روایت کر رہا ہے، وہ یہ تو نہیں بیان کرتا کہ فلاں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، لیکن انا کے ذریعے سے آگے کوئی واقعہ نقل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ کوئی تابعی یہ کہیں کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، ٹھیک ہے، وہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن کیا ان صحابی نے ان کو بات یہ بتائی بھی آگے، یا انہوں نے یہ صحابی سے بات سنی، یہ درمیان میں واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ کوئی یہ اگر کوئی ایسی یعنی صورت ہو کہ خبر مؤنن میں کوئی راوی کوئی ایک واقعہ ذکر کر رہا ہو، تو پھر یہ معنعن کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا امکان لقاء یا ثبوت لقاء ہے یا نہیں ہے، اس کی روایت کا درجہ جو ہے وہ اس کے بعد متعین کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے ارسال ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اچھا جی، تیسری صورت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خبر مسلسل۔ خبر مسلسل جو ہے یہ حدیث کی اقسام میں یہ ایک بڑی منفرد قسم ہے۔ اس میں کسی بھی حوالے سے راویوں کی حالت کے اندر ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک طرح کا تسلسل ہوتا ہے پوری سند کے اندر، کسی نہ کسی راویوں کی مثلا صفات کے لحاظ سے، ان کی کسی حالت کے لحاظ سے، ان کے نام کے لحاظ سے، یا صیغہ ادا کے لحاظ سے ایک طرح کا تسلسل پایا جا رہا ہوتا ہے اس روایت کے اندر، اس کو ہم خبر مسلسل کہتے ہیں۔ یہ یعنی چار پانچ طرح کے تسلسل بکثرت، یعنی جو مسلسلات ہیں نا، حدیث مسلسلات، ان میں چار پانچ طرح کے تسلسل تو بڑے معروف ہیں،
مثال کے طور پہ کسی قولی حالت کا تسلسل ہو، مثلا کوئی قول ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے کے بعد کوئی بات ارشاد فرما دی جو اس حدیث کا اس طرح سے اس بات کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے کوئی بات کہہ دی، آگے وہ راوی جب بھی حدیث بیان کرنے لگیں تو وہی بات آگے بیان کریں، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ مسلسل بذالک القول، ٹھیک ہے نا، جو بھی وہ قول ہوگا اس کے ساتھ وہ مسلسل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے یہ فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ یا معاذ انی احبک، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آگے آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے تم یہ بات یہ کہا کرو، یہ ذکر وہ نہیں معروف، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لیکن یہ بات آپ نے ان کو بتانے کے لیے شروع میں یہ کہا کہ یا معاذ انی احبک۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے جو شاگرد ان کو یوں ہی بتائی کہ یا فلاں، جس کو بھی حدیث بیان کی کہ انی احبک، پھر آگے یہ بات بیان فرمائی اور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں ہی بتائی تھی، آگے انہوں نے آگے اپنے شاگرد کو یوں ہی بیان کی، وہ کرتے کرتے آج تک یہ روایت جو ہے وہ استاد اپنے شاگرد کو یوں ہی بیان کرتا جا رہا ہے۔ تو اس کو یہ ایک قول تھا آپ کا، تو ایک قولی حالت کے اندر ایک تسلسل ہے۔ اسی طرح سے وہ بڑی ایک معروف حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے؟ تو اس موقع پر سورہ صف نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف ان کو پڑھ کے سنائی، اس کو کہتے ہیں مسلسل بقراءت سورۃ الصف۔ تو اب اس کے بعد آگے صحابی نے جب وہ روایت آگے نقل کی، پوری سورہ صف جو ہے وہ ایک منٹ ذرا، پوری سورہ صف آگے انہوں نے پڑھ کے سنائی، تو اسی طرح سے کرتے کرتے آج تک یہ روایت یوں ہی سورہ صف کے تسلسل اسی طرح سے پوری سورہ صف پڑھ کے سنائی جاتی ہے جب بھی وہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی حالت فعلیہ، کوئی حالت جس میں کوئی فعل آپ نے کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ حدیث آگے نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہو، جیسے ایک حدیث ہے حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ایک تابعی گئے، تو انہوں نے حضرت انس سے سلام لیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ انہوں نے یہ روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان ہاتھوں سے سلام لیا ہے اور مصافحہ کیا ہے، اور بخدا آپ کے ہاتھوں کو چھو کر یوں لگتا تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے کہا کہ ذرا ان مبارک ہاتھوں سے ہم آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم بھی تاکہ مصافحہ کر لیں۔ تو حضرت انس نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے مصافحہ کیا۔ وہ آگے تابعی جب آگے روایت کرتے ہیں انہوں نے یوں ہی کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک یوں تھے، تو پھر حضرت انس نے جب یہ روایت کی تو انہوں نے اپنا ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، تو پھر ان کے شاگردوں نے بھی یوں ہی ان سے ان کا ہاتھ لیا اور پھر مصافحہ کیا۔ وہ آج تک یہ روایت جو ہے مسلسل بالمصافحہ، مصافحہ کے ذریعے سے آگے یہ بیان کی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت قولیہ اور فعلیہ دونوں جمع ہوتی ہیں تسلسل کے اندر۔ ایک روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلبه ومره، کہ آ، کوئی آدمی جو ہے ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تو یہ بات آپ نے ارشاد فرما کے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، اور ساتھ ہی آپ نے یوں بھی کہا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، یہ آپ نے پڑھا۔ تو جب بھی یہ روایت آگے کسی نے سنائی، یہ روایت سنانے کے بعد یوں ہی اپنی داڑھی کو پکڑا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا آمنت،
بالقدر خیرہ وشرہ الی آخرہ. تو یعنی اس میں قولی حالت بھی ہے اور ایک فعلی بھی ہے. اور اسی طرح بسا اوقات کسی زمانے کے ساتھ بھی تسلسل ہوتا ہے. مثلا ایک بات صحابہ نے مثلا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن سنی، تو صحابی جو ہے وہ آگے اپنے تابعی کو، اپنے کسی شاگرد کو، وہ عید کے دن ہی وہ بات نقل کریں، وہ آگے پھر عید کے دن ہی آگے. تو اس طرح کی یہ بھی ایک پورا ایک تسلسل کے ساتھ یہ روایت آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، مسلسل بیوم عید. اور اسی طرح سے یوم عاشورہ کا بھی ایک ہے، وہ بھی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے نا کہ سیام عاشورہ انی احتسب، ذہن سے الفاظ وہ نکل گئے ہیں کہ غالباً یہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. تو اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت جو ہے وہ یوم عاشور کو بیان کی. آگے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یوں یوم عاشور کو سنی، تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے یوں سنی. یوں ایک تسلسل کے ساتھ آج تک یہ روایت بیان کی جاتی آ رہی ہے، اور اس کی اجازت عاشور کے دن ہی کوئی محدث جو ہے وہ اپنے تلامیذہ کو دیتا ہے. یہ خبر مسلسل جو ہوتی ہے نا، اس میں بھی بالکل اسی طرح سے بعض احادیث تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر اگرچہ وہ روایت وہ صحیح ہے، لیکن اس کا تسلسل جو ہے، تسلسل والا جو جو نقل کیا جاتا ہے اس کے اندر ضعف ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ قوی نہیں ہوتی بعض، لیکن بعض روایات ان میں بھی بہت قوی ہیں. مثال کے طور پہ یہ سورہ صف والی روایت ہے، یہ صحیح ترین روایت ہے، اور آج تک جو ہے وہ اسی طرح سے بیان کی جاتی ہے، اور اس کا تسلسل جو ہے اس کیفیت کا وہ بھی صحیح ہے، بلکہ اصح ہے. تو اس کو کہتے ہیں خبر مسلسل. تو کبھی زمانے کے لحاظ سے بھی تسلسل ہوتا ہے. خیر بہرحال تسلسل کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی صورتیں ہیں، تو ایسی خبر کو، ایسی حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے. حدیث کے جہاں پہ ہم نے یہ حدیث کی بہت سی اقسام پڑھی ہیں، حدیث کے الفاظ جو ہیں آگے متن، اس سے متعلق چند مختلف اور بھی اضافی کچھ علوم و فنون ہیں جو خاص طور پہ حدیث کے متن سے متعلق ہیں، کہ روایت کو جب پڑھا پڑھایا جاتا ہے تو اس کے متن سے متعلق کچھ اضافی علوم، ان کا بھی بطور خاص جو ہے وہ علوم حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے. وہ کون سے علوم ہیں؟ دیکھیے ذرا. سب سے اوپر سے شروع کرتے ہیں. علم اسباب ورود الحدیث، علم غریب الحدیث، علم مختلف الحدیث و مشکل. ٹھیک ہے، و مشکل. تو علم ناسخ الحدیث و منسوخ، علم محکم الحدیث، علم فقہ الحدیث. یوں یہ 6 بڑے علوم و فنون ہیں جو، یعنی ان سب کا تعلق جو ہے وہ حدیث کے متن کے ساتھ ہے. آگے ہم ان کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں. علم و اسباب ورود الحدیث یہ تقریباً بالکل اسی طرح کا ہے جیسے ہم قرآن پاک میں نہیں پڑھتے شان نزول، شان نزول آیات کا، شان نزول کا علم، کہ شان نزول کی کیا اہمیت ہے، کہ آیات کے معانی و مفہوم اس کو یعنی پورے طور پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا کہ اس سے آگے حکم کا آگے جو استدلال کرنا وہ کیا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کی روایت کا جو صحیح طور پہ وہ مفہوم ہے. مثلا آیت ہے کوئی، اس آیت کا مفہوم پورے طور پہ اسی طرح اسی وقت ممکن ہے جیسے مثلا قرآن پاک کی آیت ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے. اب ظاہر سی بات ہے جو اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر اس کو دیکھے گا تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ تو صحیح کرنا جو ہے وہ تو واجب ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یہ انداز جو ہے وہ تو وجوب کا نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپشنل ہے.
حالانکہ جب وہ اس کے شان نزول میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں وہ چونکہ دو بت یہاں پہ رکھے ہوتے تھے، تو وہ ان کا وہ صفا مروہ کی سعی میں وہ ان کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ ہم ان بتوں کے ارد گرد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو شعائر اللہ میں سے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بت اٹھائے جانے کے بعد تم یہ شعائر اللہ کے درمیان یہ اپنا عمل تم جاری و ساری رکھو گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے جو استدلال کرنا ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم سمجھنا جو ہے وہ بسا اوقات وہ شان نزول کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے احادیث کی بھی جو نصوص ہیں ان میں بعض روایات جو ہیں ان کو ان کا درست طور پہ مفہوم سمجھنے کے لیے ان کا وہ جس پس منظر میں، جس سیاق کے اندر، جس کانٹیکسٹ میں ان کا ذکر آیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، میں بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں، بے شمار احادیث ہیں جن کو سمجھنا جو ہے وہ ان کے شان ورود، فرق یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو شان نزول نہیں کہتے، شان ورود کہتے ہیں یا سبب ورود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک حضرت رافع ابن خدیج کی روایت ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قراء المزارع، ٹھیک ہے، کہ زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا ہے، زرعی زمین جو ہوتی ہے اس کو کرائے پر دینے سے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹھیکے وغیرہ پہ دیا جاتا ہے، تو حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ تو یہ صحابہ کے دور سے ہی بڑی اس میں تشویش جب انہوں نے یہ بات بیان کی، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ یہ کرتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا، لیکن یہ بات جب حضرت رافع نے، ظاہر سی بات ہے ایک صحابی ہیں وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، تو اس کی روایت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ میں کہا اصل میں ہوا یوں تھا کہ دو گروہوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تمہارا یوں ہی ہے نا طریقہ کار، تو اس طرح کے لڑائی جھگڑے سے تو بہتر ہے کہ زمین کو تم دیا ہی نہ کرو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس جھگڑے کے سیاق کے اندر، لیکن عمومی طور پہ آپ نے منع نہیں کیا۔ حضرت زید ابن ثابت نے یہ وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سے اور مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، ٹھیک ہے، کہ کوئی آدمی اگر سو جاتا ہے، اس کی نماز رہ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اب ظاہر ہے کوئی ایک آدمی، عام آدمی، وہ یہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کوئی آپشنل ہے، کہ نیند کے کوئی حرج نہیں ہے، بے شک کہ نماز کا وقت ہو تو سو جائے اور اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس میں تاخیر وغیرہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اسی حدیث کا جو شان ورود ہے وہ صحابہ نے نقل کیا ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، آپ ایک لمبے سفر کے بعد آپ نے رات کے پچھلے پہر آرام کیا، اور حضرت بلال سے یہ فرمایا تھا کہ جاگتے رہنا، اور پھر آ، لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگی، خیر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں آپ کے چہرے پر، تو آپ فوراً اٹھے اور اٹھ کے حضرت بلال سے بھی آپ نے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے کہا تھا، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا ہے مجھے بھی سلا دیا، مجھے بھی نیند آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آگے چل کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس موقع پہ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر کسی کی یوں کوئی نماز رہ جائے تو وہ جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے تو فوراً وہ نماز پڑھے، وہ نماز چھوڑے مت۔ تو اس کا سیاق آپ نے واضح فرما دیا۔ یوں حدیث کا جو سبب ورود ہے اس کا علم رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر جو ہے وہ حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اس پر بھی آ, کئی علماء نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام سیوطی کی یہ کتاب ہے اللمع فی سبب الحدیث، اور اسی طرح سے ابن حمزہ دمشقی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث الشریف، اور بھی کتابیں ہیں، کچھ مخطوطات وغیرہ بھی ہیں۔
اسی طرح سے علم غریب الحدیث، غریب الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کی تشریح، کیونکہ حدیث جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعض حدیث کے اندر بہت بلیغ کلام ارشاد فرمایا ہے، بعض حدیث کے اندر آپ کے ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جو عرب کے مانوس قبیلوں کے وہ الفاظ ان کی لغت نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن عرب کے دوسرے قبیلوں کے ہاں وہ رائج تھے۔ اسی طرح سے یعنی بلاغت کے اندر یعنی یہ بعض الفاظ جو ہیں وہ خاص سے پیچیدہ یعنی دقیق، اور ان کو سمجھنا جو ہے وہ اہل عرب کے لیے بھی وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں ایسے الفاظ بھی، اور ان کے علاوہ احادیث کا ظاہر ہے کہ اس سے ہم نے احکام اخذ کرنے ہیں، تو حدیث میں الفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجیے ذخیرہ الفاظ کی ایک بڑی مقدار وہ ایسی بھی ہے جو بالکل اسی طرح مختلف مختلف یا متفق مفترق وغیرہ کے قبیل سے ہے۔ مثلا اگر نقطوں کو ہٹایا جائے تو ایک سے زیادہ وہ لفظ بن جاتے ہیں اور ہر ایک کا مطلب جدا ہے، یا اسی طرح سے لفظ ایک ہے لیکن اس کے معانی کئی ہیں، تو ان میں کون سا معنی مراد ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا الفاظ سے متعلق جو علم ہے اس کو غریب الحدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے مفردات اور اس کے جو ہے وہ الفاظ وغیرہ کی تشریح، یہ بالکل اسی طرز کا جیسے قرآن پاک کے نہیں الفاظ کی تشریحات بعضوں نے لکھی، جیسے علامہ اصفہانی نے لکھی ہے مفردات القرآن وغیرہ، بالکل اسی طرح سے اس موضوع پر بھی بہت سے علماء نے الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے غریب الحدیث۔ اچھا، یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الحدیث الغریب نہیں ہے۔ الحدیث الغریب جو ہے وہ تو حدیث کی قسم ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، خبر واحد اگر اس کا راوی کوئی ایک رہ جائے تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل اس کے حدیث غریب نہیں، یہ غریب الحدیث ہے، کہ یعنی حدیث کے یعنی نسبتاً جو غیر معروف الفاظ ہیں یا اس کے جو بھی کوئی الفاظ ان کی جو تشریح اس سے متعلق اس کو علم غریب الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو غریب الحدیث کے ہی عنوان سے ابو عبید قاسم ابن سلام کی کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور یہ غالباً پہلی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر۔ اسی طرح سے ابن قتیبہ دینوری، اس کو دینوری نہیں پڑھنا، یہ دینور ایک قصبہ تھا، تو دینوری یہ ہے دینوری لفظ، تو ابن قتیبہ دینوری ان کی کئی کتابیں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ غریب الحدیث ہے، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح سے الفائق فی غریب الحدیث، علامہ جار اللہ زمخشری، یہ ویسے تو معتزلی تھے لیکن انہوں نے بلاغت میں اچھا خاصا جو ہے وہ کام کیا، مفسر بھی تھے، ان کی الکشاف معروف تفسیر ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث میں انہوں نے الفائق لکھی، یہ بھی 4 جلدوں میں اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے۔ لیکن ان سب سے عمدہ جو ہے یہ آخر میں جو کتاب لکھی ہے نا، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، ابن اسیر جزری کی، یہ کتاب بڑی جامع ہے اور بہت شاندار ہے، 5 جلدوں میں یہ کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، بڑی معروف ہے۔ تو کسی حدیث کے کسی لفظ کی تشریح دیکھنی ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے نا؟ النہایہ فی غریب الحدیث۔ اچھا، آگے جو ہیں یہ 3 فنون کو علوم کو میں نے اکٹھا ذکر کیا ہے، علم مختلف الحدیث یا علم مشکل الحدیث، اور دوسرا ہے ناسخ و منسوخ کے بارے میں، اور تیسرا ہے محکم الحدیث۔ اس میں ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اگر دیکھیے کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کے معارض کوئی اور حدیث نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں محکم الحدیث۔ ایک حدیث ہے اور اس کے متضاد کوئی معارض کوئی اور حدیث نہیں ہے، وہ محکم الحدیث ہے۔ تو عام جو حدیث جس کے ظاہر ہے کہ متضاد کوئی اور ایسی حدیث وغیرہ روایت نہ کی گئی ہو اس مفہوم کی، تو اس کو محکم الحدیث کہتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی اس کے معارض، کوئی اس کے یعنی اسی مفہوم کے برعکس کوئی اور بھی حدیث آ رہی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے زمانے کا، دونوں کے زمانے کی تحقیق ممکن ہے، یہ پتہ چل جائے کہ کون سی روایت پہلے کی ہے، کون سی بعد کی ہے۔ اگر تو یہ پتہ چل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے گا، تو جو پہلے والی ہوگی اس کو ہم کہہ دیں گے کہ منسوخ ہے، اور جو بعد والی ہوگی اس کو کہہ دیں گے کہ یہ ناسخ ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کا یہ بھی علم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پہلے یا بعد کی تعیین مشکل ہے، تو پھر وہ آ، اس کا ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تطبیق نکالنی پڑے گی، اس کے مفہوم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ان دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی، ایک ہی درجے کی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ مفروضہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ہی درجے کی ہوں، اگر وہ درجے ہی مختلف ہے، ایک حدیث ضعیف ہے ایک صحیح ہے، پھر تو ظاہر ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا یہاں پہ۔ پھر تو سیدھے سادے سے طریقے سے جو صحیح حدیث ہوگی اس پہ عمل کر لیں گے۔ لیکن دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تو پھر میں نے عرض کیا کہ اگر تو کوئی اس کے اگر ان کا تقدیم و تاخیر کا علم ہو زمانے کا تو پھر ناسخ و منسوخ، اور اگر وہ علم نہ ہو تو پھر دونوں حدیثوں پہ کسی نہ کسی طرح سے عمل کیا جائے گا، ان کو تو ان میں تطبیق پیدا کی جائے گی۔ تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، یا اس فن کو مشکل الحدیث کہتے ہیں۔ تو مشکل الحدیث پہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور ناسخ و منسوخ کے اوپر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ناسخ و منسوخ کی تو بے شمار جو ہیں وہ مثالیں ان میں آ سکتی ہیں، کہ مثلا جیسے آپ صلی اللہ علیہ، بعض روایات میں تو آپ نے خود فرما دیا کہ میں تمہیں اس چیز سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب کر لیا کرو، اور بعض میں وہ صحابہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے یوں کیا کرتے تھے ہم، بعد میں آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یا قرآن پاک سے کوئی کسی چیز کا وہ ہمیں معلوم ہو تو اس کی وضاحت حدیث میں آ رہی ہو، تو وہ اس کیٹیگری کے اندر ناسخ و منسوخ کا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے قبرستان کی زیارت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مختلف برتنوں میں کھانے پینے کا ہے، یا اسی طرح ریشم کا لباس یا سونے چاندی کا مردوں کے لیے پہلے حلال تھا بعد میں حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، یا گدھے کا گوشت وغیرہ، یا کوئی اور مختلف آ، یا اپنا مثلا یہ اشہر حرم کے اندر قتال کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا ناسخ و منسوخ کا پتہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ احکام سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس میں جو مختلف الحدیث ہے یا مشکل الحدیث ہے، اس پر کئی کتابیں ہیں معروف، یہ تین کتابیں ذرا دیکھ لیجئے۔ ایک اختلاف الحدیث ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسبتاً مختصر سی ہے یہ، اور ایک ہے تعویل مختلف الحدیث علامہ دینوری کی، اور ایک امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح مشکل الآثار، یہ اچھی خاصی ضخیم اور بڑی مشہور کتاب ہے، غالباً کوئی 15-16 جلدیں تو ہوں گی اس کی۔ تو انہوں نے بھی احادیث کی وہ تطبیق اور تعویل وغیرہ اس کتاب کے اندر بڑی مفصل طریقے سے کی ہے۔ اور علم ناسخ و منسوخ پہ بھی کئی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ ابن شاہین کی کتاب ہے، یہ 4 صدی ہجری کے ایک بزرگ تھے، ان کی ہے ناسخ الحدیث و منسوخ۔ اسی طرح سے اعلام العالم بعد رسوخی بحقائق ناسخ الحدیث و منسوخی، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ امام حازمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، زین الدین حازمی۔ اس کے بعد آخری جو فن متن سے متعلق جو علوم و فنون ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے جو گہرا جو علم ہے، جو کہ سمجھ لیجئے کہ اصل روح ہے علم حدیث کی، وہ علم فقہ الحدیث ہے، کہ حدیث سے جو احکام فقہیہ جو اخذ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں عملی زندگی سے متعلق جو رہنمائی ہے، اس کو علم فقہ الحدیث کہا جاتا ہے۔ علم فقہ الحدیث پہ
الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی احادیث الاحکام پہ مختلف کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، جو یعنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر ہر اجتہادی مکتب فکر یا اس دائرہ کار کے اندر لکھی جانے والی جو اہم اہم کتابیں ہیں اس کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بڑی اہم کتاب ہے، بلوغ المرام ہے مثلا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، صرف احادیث احکام پہ۔ یہ فقہ شافی کے اندر احکام فقہیہ کے حوالے سے احادیث جو جمع کی گئی ہیں، بڑی اچھی اور جامع کتاب ہے۔ صرف یہ دیکھیے، یہ فقہ کی کتاب نہیں ہوتی، اس میں صرف احادیث ہوتی ہیں، لیکن عملی زندگی سے متعلق جو احکام ہیں وہ یوں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک فقی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پہ بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات میں پڑے بغیر، وہ صرف ایک اس کی نظر میں جو احادیث راجے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بہت مختصر انداز میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر بلوغ المرام کی کئی حضرات نے وہ شروحات لکھی۔ اسی طرح سے اگر فقہائے حنبلیہ کے اندر دیکھیں تو ایک بڑا مشہور متن ہے عمدۃ الاحکام، علامہ عبد الغنی مقدسی کا، اس کی پھر کئی شروحات لکھی گئیں۔ ایک بڑی اہم شرح احکام الاحکام ابن دقیق العید کی ہے۔ اسی طرح سے ایک منتقل اخبار، یہ علامہ ابن تیمیہ جو تھے نا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا جو تھے، یہ دادا اور پوتا دونوں کو ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ جو دادا تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور ان کی بھی کئی کتابیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ابو البرکات مجد الدین ابن تیمیہ۔ تو سہولت کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ابن تیمیہ الجد، ابن تیمیہ الحفید۔ تو یہ ابن تیمیہ جو زیادہ معروف ہیں وہ پوتے ہیں، تو جو ان کے دادا ہیں نا، ان کے ایک متن ہے منتقل اخبار، اس کی بھی آگے فقہ حنبلی کے اندر کئی شروحات لکھی گئی ہیں۔ مثلا سب سے معروف شرح جو ہے وہ علامہ شوکانی کی ہے، نیل الاوطار، ٹھیک ہے نا، منتقل اخبار کی ایک نیل الاوطار ایک بڑی معروف کتاب ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر بھی بہت سی لکھی گئی ہیں، آثار السنن ہے علامہ نعموی کی، اور بعد کے دور میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے ایلاء السنن لکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں آ، یہ تو وہ کتابیں ہیں نا جو بعد میں رواج پڑا کہ عوام کے لیے آسان انداز میں لکھ دی جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، خاص طور پہ جو سنن ہے، آگے چل کے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر دیکھیں گے، جو فقہی ترتیب پہ جو لکھی جانے والی کتابیں، وہ در حقیقت فقہ الحدیث کی ہی کتابیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو جامع ہے، یہ کسی بھی طرح سے، یعنی اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے، اس کا بلکہ سب سے بڑا جو ایک اس کا ہدف ہی فقہ الحدیث ہے، یعنی ہر حدیث کے اوپر ایک یہ ترجمہ، ایک عنوان قائم کرتے ہیں جو کہ فقہ الحدیث ہے براہ راست۔ اس لحاظ سے یہ فقہ الحدیث کا عنوان اس طرح سے مرج ہو گیا کہ اس میں الگ سے اگر آپ کتابیں دیکھیں گے نا تو وہ شاذ و نادر ہے۔ یعنی اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ فقہ کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ براہ راست نصوص سے ہے، تو اس لیے اس کی خاص ضرورت سمجھی نہیں گئی کہ اس کو اس عنوان سے الگ سے لکھا جائے۔ بالکل اسی طرح سے جو حدیث کی اور بہت سی جو تفصیلی کتابیں ہیں، جو شروحات ہیں، امام یہ اپنا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ابن عبد البر کی ہیں کتابیں، ٹھیک ہے، علامہ اپنا عینی کی کتاب ہے، مثلا بخاری شریف کی جو شروحات ہیں، ملا علی قاری کی کتابیں ہیں، یہ جنہوں نے حدیث پہ بڑی اچھی خاصی لمبی چوڑی بڑی بڑی شروحات لکھی ہیں، علامہ نووی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ تو ان سب نے اپنی کتابوں میں حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف فقہ الحدیث بلکہ اس سے پیچھے والے یہ بھی جتنے بھی علوم و فنون ہیں، انہوں نے اپنی ساری کتابوں کے اندر یہ متن سے متعلق جو علوم و فنون ہیں ان سب کو جمع کر دی ہے۔ آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ اگر موقع ملے تو مثال کے طور پہ آپ بخاری شریف کی ایک شرح ہے
उम्दतुल कारी है, ठीक है ना, अलामा ऐनी की। तो अगर आप वो देखेंगे ना, तो उसके शुरू में आपको पोर्शन मिलेंगे, मुफरदातुल हदीस का अलग है। हत्ता कि उन्होंने एक फन वो यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, इल्म इराबिल हदीस, के हदीस की ताबीर को ज़्यादा दुरुस्त समझने के लिए उसका नहवी लिहाज से उसकी तरकीब, ठीक है ना, कौन सा जार मजरूर किसके मुतालिक हो रहा है, क्या चीज़ हाल बन रही है, कौन सी चीज़ तमीज़ बन रही है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला ने तो इसका भी एहतमाम फरमाया है कि जो जुमलों की बाज़ जुमलों की तरकीब वगैरह तक उन्होंने दर्ज की है। इसी तरह से अगर उसके अंदर फ़िक़ही मसाइल हैं तो फ़िक़हुल हदीस का अलग से उन्वान, या कोई भी ऐसे कोई। तो ये जो हदीस की जो तवील शुरूआत हैं, उन्होंने ये सारे जो मतन के उलूम व फ़नून हैं उन सब को यकजा कर दिया। तो कोई भी अगर आप किताब देखेंगे, हत्ता कि माजी करीब में जो लिखी जाने वाली किताबें हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ताला की किताब है तोहफ़तुल अहवज़ी है, या ये अपना फथुल मुल्हिम है, तो ये जितनी भी किताबें हैं, इनमें आपको ये सारे मज़ामीन जो है वो मिल, यानी जो मतन से मुतालिक हैं वो हदीस के ज़ैल में उन सब की तशरीहात मिल जाती हैं। तो ये था जी आज का हमारा मौजू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।